أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور ایسی چیز جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت. یہ سورہ یونس کی 57 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلی آیتوں میں کفار اور مشرکین کی سرکشی کا تذکرہ آ رہا تھا اور پھر ان کے لیے جو سخت عذاب تیار ہے اس کا تذکرہ آ رہا تھا کہ سخت عذاب کی وعیدیں اور اس سے نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے. اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا کلام اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ دو چیزیں ہیں. یہ دو باتوں کا تذکرہ اس آیت اور اس کی اگلی آیتوں میں فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں یہ دو نعمتیں انتہائی افضل اور اعلیٰ ہے. اللہ کا کلام قرآن، جس پر غور و فکر کرے اور انسان اس کو پڑھے اور سمجھے، اس کے احکامات پر عمل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، آپ کی پیروی، یہ دو چیزیں انسان کے لیے زبردست نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں اور اس کی اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور فلاح یاب ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. ورنہ اگر یہ دونوں چیزوں پر اگر عمل نہیں ہوگا تو وہ انسان کامل انسان بن ہی نہیں سکتا، وہی حیوان اور جانور کی طرح زندگی گزارے گا. اگر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا تو وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سب سے پہلی صفت قرآن کی جو بتائی وہ موعظہ، نصیحت، واعظ جسے کہا جاتا ہے، جو دلوں پر اثر انداز ہو، اثر کرنے والی بات، دل کو نرم کر دینے والی بات، نصیحت کی بات، دل کے زنگ کو دور کر دینے والی، دل میں نرمی پیدا کر دینے والی، دل کو صاف کر دینے والی، اس کی گندگیوں کو دور کر دینے والی، اس کے میل کچیل کو دور کر دینے والی بات، موعظہ، واعظ، نصیحت، جو انسان کو اس کی آخرت کی فکر یاد دلا دے، آخرت کو یاد دلا دے اور دنیاوی جو غفلت ہے دنیاوی زندگی کی اس کا پردہ چاک کر دے. یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی جو دنیاوی زندگی میں جو غفلت سے دوچار ہوتا ہے انسان، اس کا پردہ چاک کر کے آخرت کی فکر اس کے سامنے لا دے. انتہائی بلیغ انداز قرآن کا ہے شروع سے آخر تک. اس کے مضامین پر اگر غور و فکر کریں تو دو طرح کے مضامین ہمیشہ اس میں ملتے ہیں، ایک خوشخبریاں دیتی ہوئی اور ایک ڈراتے ہوئے. ایک ترغیب ہے تو دوسری ترہیب ہے. اس میں کہیں پر انسان کو خوشخبری دی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں کام اگر تم کر لو گے تو تم کو یہ فلاں فلاں چیزیں دے دی جائیں گی، کامیابی کا وعدہ، جنت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رضا، یہ سب چیزوں کی خوشخبری دی جاتی ہے. انسان کو اچھے کاموں کے کرنے پر ترغیب دی جاتی ہے اور پھر اس کے برخلاف ترغیب، ڈرایا جاتا ہے کہ تم اگر نہیں کرو گے تو تمہارے لیے سخت ترین عذاب تیار ہے. قیامت اور جہنم کی ہولناک عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے تم کو سزاؤں سے
جو ہے دوچار کر دیا جائے گا۔ یہ باتیں بتا کر انسان کو راغب کیا جاتا ہے آخرت کے لیے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی انسان کو ترغیب و ترغیب سے جو ہے کہا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ تم یہ کر لو گے تو تم کو یہ انعام ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو سزائیں ملیں گی تم کو۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے مطابق قرآن میں یہ دونوں قسم کے مضامین، ملے جلے مضامین آتے ہیں، انتہائی بلیغ انداز میں، دلوں کو جھنجھوڑنے والی اور دل کی کایا پلٹ دینے کے لیے ایک بے نظیر کتاب ہے یہ، کہ انسان کو نصیحت کرتے جاتی ہے بار بار ایک الگ انداز میں، مختلف انداز میں، کبھی ڈرا کر، کبھی خوشخبری دے کر، کبھی دینے کا وعدہ دے کر، کبھی سزاؤں کی طرف جو ہے متوجہ کر کے انسان کو جو ہے نصیحت کرتی جاتی ہے۔ یعنی جو اس قرآن کو دل کی توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو پھر اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھے گا، اس پر غور و فکر کرے گا تو پھر اس کے لیے نصیحت بن جائے گی، موعظہ فرمایا، نصیحت ہے اس کے لیے۔ یہ واعظ جو ہے وہ ایک طبیب کی طرح ہوتا ہے، واعظ جو کرتا ہے، نصیحت جو کرتا ہے، وہ ایک طبیب کی طرح ہوتا ہے۔ طبیب، حکیم، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ بیمار کی علاج کے لیے وہ کچھ دوائیں تجویز کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ یہ دوا کھاؤ تو تمہیں جو ہے افاقہ ہوگا، تمہارا مرض دور ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم کو یہ چیزوں سے بچنا بھی ہوگا تاکہ تم کو جلد فائدہ ہو جائے اس کی وجہ سے، تو وہ پرہیز بتاتا ہے۔ واعظ بھی یہی کرتا ہے کہ اس کو کچھ اچھی باتیں بتاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تو پھر ترغیب بھی دیتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس سے تم کو بچنا چاہیے، یہ تمہارے لیے اخروی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، یہ چیزوں سے بچ جاؤ، یہ چیزیں تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکارنے والی بن جائے گی اگر تم اس میں ملوث ہو جاؤ گے۔ تو اس سے روکتا ہے، کچھ چیزوں سے روکتا ہے، کچھ چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے، یہ واعظ کا کام ہے، اور یہی کام طبیب بھی کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی صفت قرآن کی جو بتائی، موعظہ، نصیحت کرنے والا کلام ہے، یہ بہترین کلام، پر اثر کلام، دلوں پر اثر انداز ہونے والا کلام، دلوں کی کایا پلٹ دینے والا کلام، دل میں انقلاب لا دینے والا کلام، دل کو صاف کر دینے والا، اس کے زنگ کو دور کر دینے والا کلام، آخرت کی فکر کو سامنے لا دینے والا کلام ہے یہ، دنیا کی زندگی سے دور کر دینے والا، دنیا کی زندگی کی جو غفلتیں ہیں اس کا پردہ چاک کر کے آخرت کی فکر سامنے لا دینے والا کلام ہے۔ اس کلام کو جو انہیں غور و فکر کر کے پڑھے گا، دل کی گہرائیوں سے پڑھے گا، دل کی توجہ کے ساتھ پڑھے گا، تو پھر اس کے لیے یہ ایک زبردست نصیحت ہے۔ کس کے طرف سے؟ من ربکم، یہ کوئی انسان کی طرف سے نہیں ہے جو ہم اور آپ جیسا عاجز ہو، بلکہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے پاس ساری اختیارات ہے، اور جس کی بات میں کسی قسم کی کوئی غلطی اور کوئی شک و شبے کا امکان ہی نہیں ہے۔ جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کلام میں وہ بالکل صحیح اور سچی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ من ربکم فرما دیا گیا۔ وَشِفَاءٌ لِمَّا فِي الصُّدُورِ، دوسری صفت شفا ہے اس میں۔ صدور، صدر جو ہے سینے کو کہتے ہیں، سینے کی بیماریاں، قلب کی بیماریاں، روحانی بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہ صرف اس میں سینے اور قلب کی بیماریاں اور روح کی بیماریوں کا علاج ہے، بلکہ اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی اور بدنی بیماریوں کا بھی علاج ہے اس میں، نسخے اکسیر ہے وہ، یہ ساری بیماریوں کے لیے، سارے مرض جتنے بھی انسان کو روحانی یا جسمانی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج اس قرآن میں رکھا گیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تمہارے لیے رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں شفا ہے فرمایا۔ تو شفا دونوں طرح کی شفا ہوگی، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص جب آپ کے پاس آ کر یہ کہا کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دیا کہ قرآن پڑھا کرو۔ اور ایک دوسری حدیث جسے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ مجھے حلق میں تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ قرآن پڑھا کرو، یعنی جو بدنی اور جسمانی تکالیف ہے اس کو دور کرنے کے سلسلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس سلسلے میں اعمال قرآنی ایک کتاب ہے جس کو
حکیم امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات اس میں لکھے ہیں کہ قرآن کے جو کمالات ہیں اس کا تذکرہ اس میں کیا ہے، اور کہا کہ یہ قرآن تو اصل میں روحانی اور خلق کی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ضمنی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی بیماریوں اور بدنی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو۔ مختلف آیتوں کا حوالہ دے کر فرمایا جیسا کہ سورہ بقرہ جو سب سے پہلی صورت ہے، اس کے پڑھنے سے شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے وہاں پر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جادو کے اثر کا ٹوٹکا ہے، وہ اس کو توڑتا ہے جادو کے اثر کو۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا شیطان کو بھگانے کے لیے زبردست مفید اور کارآمد ہے۔ ویسے ہی ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا سورہ فرقان کی آیت ہے 19ویں پارے کی، وقرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ پڑھ کر اگر کوئی دعا کرے تو اس کی بیوی بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، بیوی بچے اس کے دیندار ہو جائیں گے، اس کی مطیع فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون سورہ مومنون 18ویں پارے کی آیتیں ہیں۔ اس میں جس کو شیطانی وساوس آتے ہیں کثرت سے وہ یہ پڑھے گا اگر تو اس وسوسے آنا دور ہو جائیں گے۔ اس میں اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے بندہ، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کے شیطانوں کے وسوسے سے میں پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آخری دو آیتیں ہیں سورہ توبہ کی۔ یہ پڑھ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کا جو بھی مہم اس کو پیش آ رہی ہے، جو مصیبت ہے اس کی دور ہو جائے گی، اور بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ یہ آیتیں اگر پڑھے گا تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ ملک کی فضیلت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ ملک جو روزانہ رات میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے عذاب خبر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب خبر سے محفوظ کر دیں گے۔ سورہ واقعہ کی یہ فضیلت میں بتایا گیا ہے کہ یہ توانگری کی صورت ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کو روزانہ پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فاقہ نہیں ہونے دیتی، اس کے رزق کا انتظام فرماتی ہیں۔ اس طریقے سے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کا آیت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے سورہ انبیاء 17ویں پارے میں۔ جو کوئی مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کے وقت اس کو پڑے گا، چاہے وہ کسی قسم کی تکلیف، جسمانی تکلیف یا اور کوئی تکلیف ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی وہ تکلیف کو دور کر دیں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اس کو لاحق ہو تو اس کے لیے جو ہے آسانی کر دی جائے گی۔ قرآن کو حفظ کرنے کے سلسلے میں، سورتوں کو یاد کرنے کے سلسلے میں اگر کسی کو یاد نہ ہوتی ہو تو سورہ مدثر جو 29ویں پارے میں ہے اس کو پڑھ لے گا، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی پڑھے گا، ربی زدنی علما سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں ہے وہ پڑھے گا۔ وہ پڑھ کر جو ہے یاد کرے گا تو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس طریقے سے استغفار کے تعلق سے سورہ نوح میں آیا، قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ یہ 5 آیتیں ہیں سورہ نوح 29ویں پارے کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت کو ظاہر فرمایا کہ استغفار ہر بیماری کا علاج ہے، ہر پریشانی، ہر مصیبت کا علاج ہے۔ تم استغفار کرو، اپنے رب سے کہا گیا استغفروا ربکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بہت بڑا بخشنے والا پاؤ گے تم۔ اور یرسل السماء علیکم مدرارا فرمایا، پھر کیا کیا فائدے ہوں گے؟ آسمان سے بارش کو برسا دے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور پھر تمہارے لیے اولاد اور مال جو ہے تم کو دے دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات پیدا کر دے گا تمہارے لیے، نہریں جاری کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کر خیز سالی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا
اس نے آ کر کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کریے، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک نے آ کر کہا کہ اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے اپنے معاشی تنگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ ہر مرض کے لیے استغفار۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہر بیماری، ہر پریشانی کے لیے استغفار ہی کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ نوح کی، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ آخر تم کو اللہ تعالیٰ سے امید کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آیتیں کے بعد کہ آخر تم کو اللہ تعالیٰ سے امید تو ہونا چاہیے۔ تم کو ہر کسی سے امید ہوتی ہے، امید لگاتے ہو تم، یعنی ایسے کمزور اور عاجز انسانوں سے اللہ تعالیٰ سے تم کو امید ہونا چاہیے کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جیسے چاہیں صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، ہر مصیبت سے نجات اس سے جو ہے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور میں کہ نہ صرف یہ کہ اس میں روحانی بیماریوں کا علاج ہے، قلب کی بیماریوں کا علاج ہے، بلکہ جسمانی اور بدنی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو کوئی اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں، اپنی جسمانی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں، یا دنیاوی حاجات کے لیے، یا اس کو رحمت اور برکت کے لیے یا ہدایت کے لیے خوب اچھی طریقے سے دل کی توجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا تو پھر اس کو یقیناً ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہے۔ یہ دو صفتیں اس میں آئی۔ وہدا فرمایا ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی تو واحد کتاب ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب ہدایت کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے بہترین ہدایت کی کتاب، واحد کتاب جو انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، جو قیامت تک رہے گی، اس میں ہدایت ہے۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت فرمائی ہے، یعنی ایسی نشانیاں آفاق میں اور انفس میں بتائی گئی ہیں کہ کائنات میں بے شمار قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس قرآن کے ذریعے سے کہ دیکھو، تم چلتے پھرتے ہو صبح سے شام تک، زمین اور آسمان کی طرف نظر ڈال کر دیکھو کہ اس میں کتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، قدرت کی شاہکار اور مصنوعات، اس پر غور و فکر کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کی یاد تم کو آ جائے گی۔ یہ ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے بہترین سامان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھ دیے ہیں، مختلف انداز میں انسانوں کو سمجھایا گیا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو کون کیا کر سکتا ہے؟ ہدی للناس ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت اس میں رکھ دی ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ ہدی للمتقین، جو ڈرنے والے ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی ساری کائنات میں پھیلتی ہے، سب کے لیے ہے وہ، لیکن کوئی اگر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اپنے آنکھوں پر پردہ ڈال لیتا ہے، تو پھر وہ سورج کا کیا قصور ہے اس میں؟ سورج کی روشنی تو سب کے لیے ہے۔ تو یہی حال ہدی للناس کا ہے۔ ہدی للناس سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے کتاب، یہ کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک فرقے کے لیے نہیں، بلکہ ساری لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے بھیجی گئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ کتاب ہمارے لیے آئی ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے اس کو پڑھ کر سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی، کیونکہ ہم نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے اس لیے، لیکن کتاب تو سب کے لیے ہے۔ تو اس میں ہدایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ اور آخری صفت اس کی جو بتائی گئی ہے، رحمت للمؤمنین، زبردست رحمت ہے یہ کتاب، ہر طریقے سے برکت ہی برکت ہے اس میں۔ اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی ہدایت پر، سب کی سب برکت ہے۔ تو اس کو جو ہے ایک ایک لفظ کی جو ہے نیکی کے تعلق سے کہا گیا ہے حدیث میں کہ 10 نیکیاں ملیں گی ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر، اور پھر یہ سادہ پڑھنے پر ہے۔ اس کے بعد اگر نماز میں کوئی پڑھے گا تو پھر 27 گنا اس کو فائدہ ہوگا، اس سے زیادہ ملے گی، اور پھر مختلف موقعوں پر جو پڑھے گا، حرم میں جا کر پڑھے گا تو پھر 1,00,000 گنا اس کا اضافہ ہو جائے گا، پھر مبارک راتوں میں، متبرک راتوں میں پڑھے گا تو اس کا ثواب الگ ہوگا، رمضان میں پڑھے گا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اس قرآن میں ہیں، صرف اس قرآن کی حد تک ہے، دیگر کوئی بھی کتاب اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا ہے، لیکن اس میں برکت ہے اور رحمت ہے ہر اعتبار سے۔ لیکن اس کو جو ہے جوزدانوں میں لپیٹ کر طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اس کو خصمیں کھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اس کو نام رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا،
اس کو مرنے والی پر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس کو مر جانے کے بعد ایصال ثواب پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اس کو تعویذ اور گنڈوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس کو جھاڑ بھوک کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس کو گھروں اور کاروبار کی شروعات کے وقت پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ لوگوں نے ایسا کر لیا ہے، صرف اس کو برکت کی کتاب بنا لیا ہے۔ برکت کی کتاب یقیناً ہے، یہ اس کی صفت ہے، ایک رحمت اور برکت اس میں موجود ہے، لیکن اس کو صرف اسی کام کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ لوگ قسمیں کھائیں، قرآن کو اٹھا کر اور جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کریں، اور قرآن جو ہے لوگوں کے مرنے کے بعد فوراً قرآن کو نکال لیا جائے، زندگی بھر قرآن کو نہیں پڑھا، مرنے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ کہاں سے لایا گیا ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا کہ مرنے والے پر قرآن پڑھا جائے۔ جو زندہ ہے اس کے لیے ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، فرمایا جو زندہ ہے اس کو ڈراؤ اس سے۔ مرنے والے کو کہاں سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ جو مر گیا ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے، اپنے اعمال لے کر چلا گیا ہے، تو اس میں رحمت اور برکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے۔ اسی لیے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرے۔ اور اس کے تعلق سے ایک حدیث میں یہ بات بھی ہے، 4 باتیں ہیں اس قرآن کے پڑھنے والے کے لیے، جو اس قرآن کے ذریعے سے قرآن کی آیتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرے، جو بات کرے تو آیتوں کے ساتھ بات کرے تو اس کے لیے صدقہ ہے، اور جب اس پر عمل کرے گا تو پھر اس کو اس کی جزا ہے، اور اگر جو ہے وہ اس کے مطابق حکم کرے گا، لوگوں میں فیصلہ کرے گا تو وہ عدل کرنے والوں میں شمار ہوگا اس کا، اور اس کے ذریعے سے جو دعوت دے گا لوگوں کو تو پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا گیا ہے، چاہے دوسروں کو ہدایت ملے یا نہ ملے، جس کو دعوت دے رہا ہے اس کو ہدایت ملے یا نہ ملے، اس کے لیے تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے پکا لکھ دیا ہے، جو اس قرآن کے ذریعے سے دعوت دے گا۔ تو یہ زبردست قرآن کی فضیلت ہے۔ اس آیت میں 4 اوصاف قرآن کی جو بتائے ہیں، تو اس میں نصیحت ہے زبردست، مختلف انداز میں شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج، جسمانی بیماریوں کا علاج، دنیا کی حاجتوں کی تکمیل اس سے ہو سکتی ہے، اور ہدایت کی کتاب ہے یہ، اور رحمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔